السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بچے ہم نے ایکسپینشن پڑھی، تھرمل ایکسپینشن ہم نے سالڈس میں پڑھی، لیکوڈس میں پڑھی اور پھر ہم نے گیسز میں پڑھی تھرمل ایکسپینشن۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے گیسز کے کیس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کیا جو ہیں اس کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اوور آل دیکھتے ہیں کہ جو تھرمل ایکسپینشن ہے اس کے سالڈس کے لحاظ سے بھی، لیکوڈس کے اور گیسز کے لحاظ سے کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گیسز میں تو ہم نے دیکھا تھا، اب ہم اوور آل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام اسٹیٹس آف میٹرس کے لیے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ لانگ کویسچن ہے، ٹھیک ہے بچے۔ تو اس میں سے ایم سی کیو شارٹ تو بن ہی سکتے ہیں، اس چیپٹر میں سے لانگ آنا ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ تو یہ ایک اپلیکیشنل فزکس کا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے تھرمل ایکسپینشن پڑھی ہے اس کا آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فائدہ ہے جب چیزیں ایکسپینڈ کرتی ہیں مٹیریلز؟ وین مٹیریلز ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ، جب مٹیریل ہے ایکسپینڈ کرتے ہیں، پھیلتے ہیں یا کنٹریکٹ کرتے ہیں، سکڑتے ہیں ڈیو ٹو ٹمپریچر چینجز، ٹمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے، اٹ کین لیڈ ٹو اسٹرکچرل، میکینیکل اینڈ فنکشنل کانسیکوینسز، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کون کون سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان میں ساختی تبدیلیاں آتی ہیں، فزیکل تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کے افعال میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ تھرمل ایکسپینشن از کامنلی یوزڈ ان آور ڈیلی لائف، ٹھیک ہے۔ تو ہماری زندگی میں اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تو سب سے پہلے فائدہ ہے جو تھرمل ایکسپینشن کا، وہ ہے تھرمومیٹرز میں۔ آپ نے جو مرکری کے تھرمومیٹرز ہیں وہ دیکھے ہوں گے زندگی میں، بخار بھی چیک کروایا ہوگا کبھی نہ کبھی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، جو ہمیں فیور ہوتا ہے وہ ہمارا ٹمپریچر انکریز کرتا ہے باڈی کا، ٹھیک ہے۔ عام روٹین میں ٹمپریچر 98.6 ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو بخار چڑھتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے 101 پہ، 102 پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم تھرمامیٹر سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہ جو تھرمامیٹر کام کرتا ہے وہ تھرمل ایکسپینشن کے اصول پر کام کرتا ہے، اس میں مرکری ہوتا ہے۔ ان تھرمومیٹرز تھرمل ایکسپینشن ان نیرو ٹیوب ہیلپس ان دی میئرمنٹ آف ٹمپریچر۔ جیسے ہی آپ اس کو منہ میں رکھتے ہیں یا آم پٹ پہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو مرکری ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نیرو ٹیوب ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ تھرمامیٹر کی، ٹھیک ہے نا، بالکل تنگ سی ٹیوب نما ایک چیز ہوتی ہے تھرمامیٹر، تو وہ ٹمپریچر کیا ہے آپ میئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ تھرمل ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے باڈی جو ہے وہ اس کو ہیٹ دیتی ہے تھرمامیٹر کو، اور وہ جو مرکری ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا تھرمل ایکسپینشن کو جب انہوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، ماہرین نے، تو پھر انہوں نے کیا ایجاد کیا؟ تھرمامیٹر ایجاد کیا۔ اس اصول کے تحت کام کرتا ہے، ایکسپینشن کے اصول کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو گیپس ان ریلوے ٹریکس، اب دیکھیں بچے، جو ریلوے کے ٹریک میں گیپس رکھے ہیں وہ بھی انہوں نے تھرمل ایکسپینشن کو پڑھ کر رکھے ہیں۔ آپ نے ریلوے کی پٹری دیکھی ہوگی، جب وہ ایک جو ہے وہ گارڈر ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ، یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، جب اس کو جوڑا جاتا ہے اس طرح بولٹس کے ساتھ، نٹ بولٹس کے ساتھ، تو ادھر تھوڑا سا گیپ رکھا جاتا ہے۔ اس گیپ کے رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ جب شدید گرمی آتی ہے تو یہ ایکسپینڈ کرتا ہے، لوہا جو ہے، میٹل ہے، یہ ایکسپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ایکسپینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ اسی طرح بالکل جڑا ہو، ایک لمبا ہی گارڈر ہو اور اس طرح کا گیپ نہ رکھا گیا ہو اس طرح کا، تو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھیلنے کی وجہ سے ظاہری بات ہے، جب وہ اس کو سیدھا پھیلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کا ہم نے یہ راستہ رکھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ جب یہ پھیلے گا تو یہ آپس میں جڑ سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو پھیلنے کے لیے جگہ مل گئی ہے ایکسپینڈ کرنے کے لیے۔ تو گیپس ان ریلوے ٹریکس اس لیے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن کے طور پر بھی ہے کہ ریلوے میں کے ٹریکس کے درمیان گیپس کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، اسٹیل ٹریکس آف دی ریلوے ایکسپینڈ آن ہاٹ ڈیز۔ تو ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ جو اسٹیل کے ٹریک ہوتے ہیں یہ کیا ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں ہاٹ ڈیز میں، ود آؤٹ روم ٹو ایکسپینڈ دا ٹریکس میں بینڈ اور ٹوسٹ، اے فینومینا کالڈ سن کنگس، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ود آؤٹ روم یعنی کہ روم کا مطلب ہے یہاں پہ اگر جگہ نہ ہو، اگر یہ والی ان کے درمیان جگہ نہ رکھی جائے تو کیا ہوگا، دا ٹریکس میں بینڈ اور ٹوسٹ، ا فینومینا از کالڈ سن کنگس، ٹھیک ہے۔ سن کا مطلب ہے سورج، اور کنگس کا مطلب ہے ان میں جو ٹوسٹنگ آ جاتی ہے، جو ان میں جو ہے وہ ان میں جو بینڈنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولیں گے سن کنگس۔ یہ آپ کے شارٹ کویشچن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ سن کنگس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ سن کنگس کس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ریلوے کے ٹریک کے درمیان آپ جگہ نہ رکھیں تو کیا ہوگا کہ یہ میں بینڈ اور ٹوسٹ، ا فینومینا از کالڈ سن کنگس وچ کین کاز ٹرین
ڈی ریلمنٹس، ٹھیک ہے، تو وہ جو ٹرین ہے وہ ڈی ریل ہو جائے گی اور وہ کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمال گیپس آر لیفٹ، اسمال گیپس رکھے جاتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے، بٹوین ریلوے ٹریکس ٹو الاؤ دیم ٹو ایکسپینڈ ان سمر پریونٹنگ دیم فرام بینڈنگ، تاکہ وہ گرمی کے دوران کیا ہے بینڈنگ ہونے سے جو ہے وہ پریونٹ ہو سکے، بچا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تیسری بچے بریجز، جو پل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ہیو اے اسمال گیپس، ان میں بھی اسمال گیپس رکھے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی تصویر میں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس، اسمال گیپس کالڈ ایکسپینشن جوائنٹس، ٹھیک ہے، ان کو ہم ایکسپینشن جوائنٹس بولتے ہیں، دیٹ الاؤ دیم ٹو ایکسپینڈ ان ہاٹ ویدر اینڈ کانٹریکٹ ان کولڈ ویدر ود آؤٹ بریکنگ، ٹھیک ہے۔ تو بریک ہونے سے بچانے کے لیے گرمی اور سردی میں ان کو ہم یہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچے یہ تھرمل ایکسپینشن کو پڑھنے کے ہمیں زندگی میں ہماری مثالیں ہیں۔ میٹل لیڈز آن جارز، اب میٹل کی لیڈز ہوتی ہیں وہ جار کے اوپر، یہ برتنوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ڈھکن ہوتے ہیں میٹل کے اوپر، میٹل لیڈ ہوتی ہے برتنوں کے اوپر، جار وغیرہ کے اوپر، وین اے میٹل لیڈ از اسٹک آن اے گلاس جار، اگر وہ اس کے اوپر اسٹک کر جائے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ آپ سے نہ کھلے، ایک کوئی بھی مرتبان وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی جار ہے، اس کے اوپر آپ نے وہ جو ڈھکن دیا ہوا ہے وہ میٹل وغیرہ کا ہے، میٹل لیڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کے اوپر وہ نہیں کھل رہی تو آپ کیا کرتے ہیں، رننگ وارم واٹر اوور اٹ میکس دا لڈ ایکسپینڈ سلائٹلی، تو آپ اس کے اوپر گرم پانی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو میٹل ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینڈ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایکسپینڈ کرتی ہے ٹو میکنگ اٹ ایزیئر ٹو اوپن، تو اس کو آپ آسانی سے کھول سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ سے وہ ڈھکن نہیں کھول رہا تو آپ اس کے اوپر گرم پانی ڈالیں گے تو وہ ایکسپینشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایکسپینشن کی وجہ سے کیا ہے وہ آسانی سے کھول جائے گی۔ پانچویں اپلیکیشن بچے ہے گیس کنٹینرز لائک ایروسولس اور پروپین ٹینکس، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، گیسز ایکسپینڈ سگنیفیکینٹلی، گیسز بہت زیادہ پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، وین ہیٹڈ، جب ان کو گرم کیا جاتا ہے، اف کنٹینرز آر ایکسپورٹ ٹو ہیٹ لائک بینگ لیفٹ ان سن، اگر آپ کنٹینرز کو ہیٹ سے ایکسپوز کریں، ٹھیک ہے، اور یا پھر مثال کے طور پر اس کو سورج کی تپش میں پڑا رہنے دیں جس میں کنٹینرز میں گیس ہوتی ہے، تو کیا ہوگا، پریشر کین بلڈ اپ، پریشر پروڈیوس ہو جائے گا ان سائڈ اس کے اندر، اینڈ کازز ایکسپلوژن، اور اس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہو جائے گا، یعنی کہ دھماکہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو ہمیں پڑھ کر یہ فائدہ ہوا گیسوں کی ایکسپینشن کو، کہ جو سورج کی تپش ہے یا گرمی ہے یا ہیٹ ہے اس پہ گیسوں کو ہم نے زیادہ دیر نہیں رکھنا ورنہ دھماکہ ہو جائے گا، تو یہ ہماری زندگی میں آسانیاں کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں پڑھنا۔ وارننگ لیبلز ایڈوائز یوزرز ٹو اسٹور دیز کنٹینرز اوے فرام ہیٹ، تو جو وارننگ لیبل لگے ہوتے ہیں، آپ نے وہ کنٹینر کے اوپر روڈ پہ دیکھے ہوں گے، ان کے اوپر لگے ہوتے ہیں وارننگ لیبلز، وہ بتاتے ہیں کہ اس کو ہیٹ سے آپ نے اوے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اوے فرام ہیٹ اینڈ پریشر ریلیف والوز آر اوپن انکلوڈیڈ، تو اس کے علاوہ ان ٹینکس پہ جو پریشر ریلیف کرنے کے لیے اگر پریشر زیادہ پڑ رہا ہے تو وہ والز کو کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ایکسپلوژن سے، دھماکے سے بچا جا سکتا ہے۔ چھٹی اپلیکیشن کیا ہے ایکسپینشن کی، تھرمل ایکسپینشن کی، پائپس اینڈ پلمبنگ، ٹھیک ہے، یہ جو آپ گھروں میں پانی وغیرہ کی وائرنگ کرواتے ہیں پلمبر سے، تو کیا کرتے ہیں، واٹر پائپس کین ایکسپینڈ اینڈ کنٹریکٹ، تو جو پانی کے پائپ ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، سکڑ بھی سکتے ہیں، اسپیشلی ود ہاٹ واٹر، گرم پانی سے، اگر وہ ساتھ گیزر کی وائرنگ وغیرہ لگائی ہے یا اس طرح، یا گرمی ہے بہت زیادہ، تو دس میں لیڈ ٹو پائپ بسٹ، اس سے پائپ پھٹ سکتا ہے، اور جوائنٹ لیکس اور جوڑ ہوتے ہیں وہ لیک ہو سکتے ہیں، اف ناٹ پراپرلی اکاؤنٹڈ فار فلیکسی۔ اچھا، آگے کیا کیا جاتا ہے کہ فلیکسیبل جوائنٹس اینڈ لوپس آر یوزڈ ان پائپنگ سسٹم ٹو ایبزارب موومنٹ، ٹھیک ہے، تو اس موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، پلمبر کیا کرتے ہیں کہ فلیکسیبل جوائنٹس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسپینشن کی وجہ سے وہ بسٹ نہیں کرے گا، پھٹے گا نہیں۔ ساتویں اپلیکیشن آپ کی زندگی میں کیا ہے کہ ہاٹ ایئر بلونز، ہم نے یہ گیسز والے ٹاپک میں پڑھا ہے، ایکسپینشن ان گیسز کے بارے میں کے ٹاپک میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں، دا ایکسپینشن آف ہیٹڈ ایئر از انٹینشنلی یوز ٹو میک دا بلون رائز، ہم انٹینشنلی یوز کرتے ہیں جو گرم ہوا کو بلون کے اندر، انٹینشنلی یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے یوز کرتے ہیں۔ جب ہیٹڈ ایئر ہوتی ہے، آپ کو بتائیے گیس ہے تو گیسیں ایکسپینڈ کرتی ہیں، ہوا گیسوں کا مجموعہ ہے، تو یہ ہوا کو جب گرم کریں گے تو ایکسپینڈ کرے گی،
اس کو ہم یوز ٹو میک دا بلون رائز، تو اس کی وجہ سے جو بلون ہے وہ کیا ہے اوپر کی طرف اٹھے گا. ہیٹنگ دا ایئر ان سائڈ کازز اٹ ٹو ایکسپینڈ ریڈیوسنگ اٹس ڈینسٹی سو فار لفٹ دا بلون. تو کیا ہوتا ہے جب ہوا اندر والی ہوا ہے وہ بلون کے ہم نے بھری ہے وہ گرم ہو گئی ہے، باہر والی جو عام ہوا ہے وہ کیا ہے انوائرمنٹ میں وہ کولڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے ٹھنڈی ہے. اب دیکھیں یہ ہوا ٹھنڈی ہے، یہ اور یہ والی جو ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ گرم ہے بلون کے اندر، تو بلون اوپر کی طرف جائے گا اس ایئر ڈفرینس کی وجہ سے، اور کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو اس نے اوپر اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوا بلون میں ہوا ہوگی وہ گرم ہوگی تو بلون اوپر اٹھ جائے گا، اور جو باہر ہوا ہے وہ ٹھنڈی ہے، تو اس ٹھنڈی اور گرم ہوا کے فرق کی وجہ سے، ڈفرینس کی وجہ سے بلون کیا ہے وہ اوپر اٹھے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے مثالیں ہیں آپ کی روزمرہ زندگی میں تھرمل ایکسپینشن کی. تو بہت امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے بچے، آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. چلیں بچے بہت شکریہ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اگر نہیں کیا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ. اس کے علاوہ بچے آپ کو بایولوجی کے لیکچرز اور کیمسٹری کے لیکچرز بھی اسی چینل پہ مل جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.